السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا۔ بہت زیادہ آپ کو نفع ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کر۔ میرے پیارے بھائیو، میری اس چینل AB یوٹیوب عبدالواحد، اس کے اوپر الحمدللہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد، نماز اوابین، نماز توبہ اور شکرانے کے نفل بالکل آسان پریکٹیکل طریقہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے۔ میرے چینل کا وزٹ کریں اور انشاءاللہ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور لائک وغیرہ اور کمنٹ وغیرہ بھی ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں، میں انشاءاللہ 2-3 سوالوں کے جواب آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس ویڈیو پہ نفع ہوگا۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ کن حالتوں میں نماز کی قضا معاف ہے؟ کن حالتوں میں قضا کی یعنی کہ نماز کی قضا معاف ہے؟ پیارے بھائیو، حالت جنون یا مرض جس میں اشارہ سے بھی نماز نہ پڑھی جا سکے، مسلسل 6 نمازوں کے وقت میں رہا، یا جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازیں، ان تمام صورتوں میں نماز کی قضا نہیں ہوگی، یہ نمازیں معاف ہیں۔ آگے سوال کیا جاتا ہے، شرعی عذر کے ساتھ نماز قضا کرنے کا کیا حکم ہے؟ شرعی عذر کے ساتھ نماز قضا کر دینے کا حکم یہ ہے، اگر نمازی کسی وقت کی نماز بھول گیا یا بے خبر سو گیا، یا دشمن نے پڑھنے کی مہلت نہ دی، یا اتنا شدید بخار ہوا کہ اشارے سے بھی نہ پڑھ سکا، ان تمام صورتوں میں نماز قضا تو ہوگی، مگر وقت پر نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے اکثریت کے ساتھ، مسافر نماز قضا کیسے کرے گا؟ مسافر بندہ جو ہے وہ نماز کی قضا کیسے کرے گا؟ اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئی، سفر آدمی کرتا پیا اور وہ نماز یعنی کہ قضا ہو گئی ہے، تو گھر پہنچ کر بھی 4 رکعت والی نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں قصر کے ساتھ قضا پڑھے، اور اگر سفر سے پہلے ان میں سے کوئی نماز قضا ہو گئی تھی تو سفر کی حالت میں 4 رکعت قضا پڑھے، اور دونوں صورتوں میں عشاء میں 3 وتر بھی پڑھے۔ پیارے بھائیو، وتر جو ہے نا، یہ یعنی کہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں، تو واجب کو ترک کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوگا۔ دیکھنا، ایک اور سوال کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، دیکھیں جی، فرض نماز پڑھ لی ہے،
ابھی سنت کا کیا فائدہ، واجب کا کیا فائدہ؟ جہلیت ہے نا، علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو تو آدمی کبھی بھی اس طرح کے سوال نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ واضح طور پہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آدمی کے اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو نفلوں کی برکت سے پوری کر دی جائے گی اور فرضوں کا ثواب مکمل ہوگا۔ جو آدمی صرف فرض پڑھ کے اپنے آپ کو یہ اطمینان دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے میرے پیارے بھائی، اگر فرضوں میں کمی ہوئی تو فرضوں کی کمی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ نفلوں کے ذریعے دور ہوگی، پوری ہوگی، تو پیارے بھائیوں پھر نفل نمازیں پڑھیں گے تو پھر ہی اس کا ثواب ہوگا نا۔ دیکھیں نا، اللہ پاک نے مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ قضا جو آپ قصر نماز ہیں وہ فرضوں میں آپ قصر کر لیں، لیکن آپ کی اگر گاڑی نہیں جانے والی، کوئی خوف زدہ چیز نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی قافلہ دور جانے کا آپ کو خوف نہیں، تو آپ سنتوں کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ سنت موقدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، تو جب وطر واجب ہیں ان کو چھوڑے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ گناہ گار ہوگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز وطر حق ہے، نماز وطر حق ہے، نماز وطر حق ہے، اس کو نہ پڑھنے والا وہ ہم میں سے نہیں، اس کو نہ پڑھنے والا وہ ہم میں سے نہیں، اس کو نہ پڑھنے والا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ بات تو ہم عوام الناس میں جو ہمارے بھائی نہیں پڑھے ان کے ذہنوں میں ہم تبدیل ان کا ذہن کر رہے ہیں کہ جب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفل نماز بھی پڑھیں، وہ سنتیں بھی پڑھیں، وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھیں، آپ کی وجہ سے اگر انہوں نے نیکی کو چھوڑ دیا تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے، اتنا حساب لگا لیں۔ آپ جب بھی کوئی بات کریں سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ تو لہذا جو جیسے انسان کے فرض قضا ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر وطر بھی قضا ہو جاتے ہیں تو وطروں کی قضا لازمی ہے، وطر وہ ضرور پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے 3 مسائل 4 جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے، تو ثواب بھی تو اللہ کی بارگاہ سے مکمل ہی لیں گے نا۔ ایک آدمی ہے وہ دیہڑی لگاتا ہی نہیں ہے، اس کو دیہڑی کیسے ملے گی؟ ایک بندہ ہے وہ فرض تو پڑھتا ہے لیکن نفل پڑھتا ہی نہیں ہے، ہیں جی۔ تو پیارے بھائیوں، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم ضرور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔